نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 28 میں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے يُنَزِّلُ نازل کرتا ہے الغیث بارش کو من بعد ما قنطوا نا امید ہو جانے کے بعد، یعنی جب لوگ بارش کے نازل ہونے سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے جب ان کو سخت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں بھی حکمت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ اگر ہر چیز بنا مانگے، بنا اس کو مس کیے کہ اگر ہر چیز ہمیں ملتی رہے تو نہ اس کی قدر ہم کریں گے، نہ ہی شکر گزاری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں بھی حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيَنشُرْ اور وہ پھیلا دیتا ہے رحمتہ اپنی رحمت کو، یعنی اپنی رحمت کو یعنی بارش کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، یعنی اس ملک میں یا اس علاقے کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر میں بات آتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، بارش نازل نہیں ہوئی ہے اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارش ضرور نازل ہوگی، اور پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے؟ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا اور جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھا ہے۔ کس چیز کو زمین اور آسمان میں پھیلایا اللہ تعالیٰ نے؟ مِن دَابَّةٍ چلنے پھرنے والے کو۔ دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو چل رہی ہے اور پھر رہی ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، حشرات بھی آ گئے، اس میں پرندے بھی آ گئے، اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو ہر چلنے پھرنے والے چیز کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ اور وہ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ ان کو جمع کرنے پر، اذا جب یشاء وہ چاہے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں بات یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے، وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ انہیں پھیلایا ہوا ہے۔ کوئی دیکھیں آپ جنگلوں میں ہے، کوئی صحراؤں میں ہے، کوئی بہت ٹھنڈ علاقوں میں ہے، کوئی گرمی کے علاقوں میں ہے، اور کوئی زمین میں ہے، کوئی آسمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دابہ کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، کس دن؟ جمع کرنے والے دن یعنی قیامت والے دن۔ اور پھر ذہن میں ہو سکتا ہے بات آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سارے انسان، سارے جن، اور اس کے بعد سارے جو جانور ہیں ان سب کو ایک میدان میں اللہ تعالیٰ کس طرح جمع فرمائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس پر قدیر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو بس کن کہنا ہوتا ہے تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 30 وَمَا اور جو کچھ أَصَابَكُمْ پہنچتی ہے تم کو، مِن مصیبتٍ مصیبت میں سے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو مصیبت، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ کیوں پہنچتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمائی کی، ان ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ مصیبت انسان کو پہنچتی ہے۔
انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، اور خود وہ کہتا بھی ہے کہ ایسا میں نے کون سا گناہ کر دیا، ایسا مجھ سے کیا ہو گیا جو آج مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ تو وہ تو انسان تو اپنے گناہوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اور یہ رویہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا جو مجھے آج مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتا ہے، بلکہ مومن تو بہت عاجز ہوتا ہے، اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اللہ کو اپنے کس عمل سے ناراض کر دیا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ضرور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میری زندگی میں ایسا کیا چیز ہے جس سے میں یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ غور و فکر کریں، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، عبادات کی طرف دیکھیں کہ کیا عبادات صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، اپنے رویوں کو چیک کریں، اپنے معاملات، اپنے ڈیلنگز دیکھیں کہ کیا میرے معاملات میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے پڑوسیوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ صحیح ہے کہ نہیں، میرا کھانے پینے کے انداز دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر کیا کریں کہ ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ گناہ جتنے بھی وہ گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر پھر بھی غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو لگتا ہی نہیں کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس سے یہ مصیبت کیوں آئی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور دوسری چیز، معافی مانگنے کے بعد صبر کرے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر صبر کرے۔ تو مصیبتوں میں معافی مانگے، صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سلامہ کا قصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے خاوند فوت ہوئے، ان کے خاوند ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو جب ان کے خاوند فوت ہوئے تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا یاد آئی کہ جو کوئی مصیبت میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت میں انہوں نے جو چیز وہ گواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ تو وہ دعا تھی، اللہم، یا اللہ، اللہم اجرنی، مجھے اجر دے، فی مصیبتی، اس میری مصیبت میں، وخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے کچھ بہتر عطا فرما۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو سلامہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی تو پورے توکل کے ساتھ انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا کے بعد ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئیں۔ تو دیکھیں کہ دعائیں بھی انسان کے لیے کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ توکل کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے۔ ہمیں تو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے دعا سکھائی ہے، ایسا کوئی موقع نہیں ہے جس پہ دعا نہیں پڑھی جاتی۔ تو وقت نکال کر ضرور یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں مومن کا ہتھیار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے کئی گناہ ہیں جس کو ہم خود ریئلائز بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا ہے، بنا ہمارے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد قیامت والے دن اس کی پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین پہ چلنے پھرنے والوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنے لگے تو زمین میں کوئی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کو جو تکلیف، دکھ، غم اور حزن پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
حتیٰ کہ چبھنے والے کانٹے کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور دیکھیں دوسری حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آخرت میں یہ بچ جائے، وہاں کی رسوائیوں سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں ہی مصیبتیں دے کر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعے مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان جو غافل تھا وہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اس کی طرف رجوع کرے۔ اگر مصیبتیں نہیں آئیں تو انسان تو غافل ہو جائے گا۔ ہم خود بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ کئی ایسے لوگ جنہیں زندگی میں کچھ ایک ایسا حادثہ ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر ایسے پلٹتے ہیں کہ ایک نیک انسان بن جاتے ہیں، ان کی عبادتوں میں تبدیلی آتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کوئی مصیبت اس پہ آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر تو یہ مصیبت یہ اس کے لیے رحمت ہی ثابت ہوئی کہ اس کو اس غفلتوں میں سے نکال کر اللہ کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ اس کو ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت ہے۔ آیت 31 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو تم عاجز کر ہی نہیں سکتے، یعنی جو مصیبت تمہاری طرف پہنچی ہے تم اس مصیبت سے کہیں بھاگ کر چھپ نہیں سکتے، نہ ہی وہ جو مصیبت تم پر آ رہی ہے اس کو اللہ کے اس فیصلے کو تم بدل نہیں سکتے، تو پھر اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ عاجز کر سکتے ہیں نہ ہرا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ سوچیں گے کہ یہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے تو بدگمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے مدد مانگنے پھرتے ہیں، تو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ولی ہوگا۔ آیت نمبر 32 میں وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، الجواری، کشتیاں ہیں، اور جو کشتیاں اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہم دیکھتے ہیں، اتنی بھاری ہوتی ہیں اور اس پہ اتنا سامان اور اتنے لوگ، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ کیا چیز ہے کہ وہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کے ذریعے انسان کے لیے اتنا فائدہ رکھا ہے کہ یہی کشتیوں کی وجہ سے پھر بزنس ہوتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک چیزیں پہنچائی جاتی ہے۔ گھر میں دیکھیں ہماری کتنے سامان ہیں، کوئی میڈ ان چائنا، کوئی میڈ ان امریکہ، کوئی میڈ ان جرمنی، تو دور دور کنٹریوں سے بھی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، ورنہ تو یہ سامان ہوائی جہازوں سے بھیجنا تو بہت مشکل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کشتیوں کو، جو بالکل پہاڑ جیسی دکھتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتی ہیں، تو کون ان کو چلا رہا ہے، یہ بھی اس میں نشانیاں ہیں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہتا، یسکن، ٹھہرا دیتا، الریح، ہوا کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو بند کر دے یا ہوا کو ٹھہرا دے تو پھر یہ کشتیاں سمندروں پہ رک جائیں، کشتیاں بنا ہوا کے تو چل نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ان فی ذالک، بے شک فی اس میں، ذالک لآیات، نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس شخص کے لیے جو الصبار، جو صبر کرنے والا ہے، الشکور، جو شکر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں وہی تدبر کرتا ہے، وہی غور و فکر کرتا ہے جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے۔ باقیوں کا ذکر کیوں نہیں آیا اس میں؟ کہا کہ بس اونلی جو صبر کرتے ہیں اور جو شکر کرتے ہیں انہی کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ باقی سب لوگ بھی تو یہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کافر بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اہل کتاب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بندہ جب دیکھے گا تو ان نشانیوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچانے گا،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا قدرتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا اور ایمان بڑھتا ہے. اور یہ اونلی جو مومن ہے وہی اس چیز میں اس کا ایمان بڑھے گا. اور دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں آپ، جو صبر کرنے والا ہے وہی یہ نشانیاں دیکھے گا. اب جو بے صبرہ انسان ہے تو اس کے اوپر تو اگر کوئی مصیبتیں اگر آئی تو وہ تو اپنی مصیبتوں کے رونے روتے رہے گا، تو اس کو کہاں وقت ملے گا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھیں. اور اسی طرح اللہ نے جس کو بہت ساری نعمتیں دی ہے تو وہ اپنی نعمتوں میں اتنا مگن ہوگا، اتنا بزی ہوگا کہ اس کو تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھیں. تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا ہے اور نعمتوں میں، اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر بجا لانا ہے. آیت 34، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کشتیوں اور جہاز والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دے. اور دیکھیں کہ جہازوں میں یا ایئرپلینس میں دیکھیں آپ کہ لوگ کس طرح موویز دیکھتے ہیں، اس میں گانوں میں مست رہتے ہیں. کہیں جہازوں پہ تو شراب بھی سرو ہوتی ہے، لوگ اللہ سے غافل ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو درگزر کرتا ہے، پھر بھی جہاز کو اللہ تعالیٰ چلنے دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جو پکڑ نہیں کرتا. سورۃ الشورى آیت نمبر 36 ہے، فما اوتیتم من شیء، چنانچہ تمہیں جو بھی شیء، جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے. اب انسان دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اسے دی گئی ہے، دیکھیں ان چیزوں کو. اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ فمتاع الحیات الدنیا، یہ جو چیزیں جو دی گئی ہیں یہ بس دنیا کا سامان ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، بس اس دنیا کی حد تک حقیر سا سامان ہے. اگر کسی کو قارون کے خزانے بھی دیے جائے، اگر وہ ملینر بھی ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر سی اور بہت کم سی چیز ہے. پھر فرمایا وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر و ابقا، اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی چیزیں یہیں کی یہیں رہ جائے گی، حقیر سی چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ اس کبھی فنا نہیں ہوگی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، باقی رہے گا. تو دیکھیں اب انسان کو ذہن لگانا ہوگا کہ پھر کون سی چیز پر کام کرے. یہاں کی دنیا کی چیزوں کے لیے جو بالکل حقیر سی چیز ہے، یا پھر ایک ایسی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ زندگی جس میں کبھی موت نہیں آنے والی ہے. تو کون سی زندگی کے لیے محنت کریں گے؟ کوئی بھی بتائے گا کہ وہ زندگی کے لیے ہم محنت کریں گے جو بہت لمبی ہے، جو کبھی نہیں ختم ہونے والی. تو اس زندگی کے لیے زیادہ محنت کرنا ہے. اس حیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اگر جو بھاگیں گے تو وہ پچھتائیں گے. کیا جیسے اس آیت میں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. کیا اس چیز پر ہمارا ایمان ہے؟ کیا اس چیز کو ہم دل سے مانتے ہیں کہ واقعی جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ یعنی ثواب جو ہے، جو نیک کام ہم یہاں کرتے ہیں، جو بیج ہم یہاں بوتے ہیں، تو وہ جو اجر و ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہمیں لگتا واقعی یہ بات پہ ایمان ہوتا تو پھر ہمارے لیے نمازیں جو ہے ہمارے لیے مشکل نہیں لگتی پھر، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ صبح صبح لوگ کیسے جاب کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہوتا ہے، لوگ نہا دھو کے تیار ہو کر اپنے اپنے آفسوں کے لیے، جاب کے لیے نکل جاتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو وہ اتنی صبح اٹھ کر جاتے ہیں
کیونکہ ان کو خیر نظر آ رہا ہے، وہ جاب کے ذریعے جو سیلری ملنی ہے، جو وہ کمائیں گے تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر بھاگتے ہیں، بیمار ہو، سر میں درد ہو، گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کچھ ہو، لیکن وہ جاب پر ضرور جانا ہے کیونکہ وہ خیر نظر آ رہا ہے، وہ جاب میں جو پیسے ملنے والے وہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا اسی طرح فجر کی نماز میں ہمیں خیر نظر آتی ہے؟ اس کا ثواب ہمیں نظر آتا ہے؟ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا، اگر ہمیں لگے کہ ریئلی یہ خیر ہے تو ضرور اٹھتے نمازوں کے لیے۔ تو زندگی کے کئی چیزوں میں آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے پیچھے ہمیں خیر، دنیا کی چیزوں میں ہمیں بہت خیر نظر آتی ہے کیونکہ وہ نظر آتی ہے، دکھتے ہیں ہمیں چیزیں، تو ان کے پیچھے اٹریکٹ ہو کے بھاگتے ہیں، لیکن آخرت کا ثواب ہمیں نظر نہیں آتا، جنت ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، ہمیں وہاں کے محلات نہیں نظر آ رہے ہیں، وہاں کی نہریں نہیں نظر آ رہی ہے، تو بہت ہم اس کو لائٹ لے لیے۔ لیکن جو ایمان لائے، اور بتایا گیا لیکن یہ کس کے لیے خیر ہے، کون کسے لگتا ہے کہ یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پھر خیر ہے، وہ اب باقی رہنے والی ہے۔ تو توکل کرتے ہیں، صفت ان کی بتائی گئی کہ ایک تو ایمان لانے والے ہیں، دوسرا وہ توکل کرتے ہیں، اور توکل ایسا کہ ہمارے جو توکل ہوتے ہیں وہ توکل تو ہم بڑے شوق سے کوئی بھی مصیبت میں یا کوئی بھی بات میں ہم توکل شروع تو کر لیتے ہیں کہ ہاں میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، دعا کی قبولیت میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اس طرح حالات نہیں بنتے ہیں، تو پھر وہ توکل آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے، پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہے۔ توکل ایسا توکل کہ پھر اس میں ڈگمگائیں نہیں، کہ جمے رہیں کہ میرا رب مجھے ضرور مدد کرے گا، ضرور میرے لیے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے اسباب بنائے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر انسان پرندوں کی طرح توکل کرے، مفہوم بتا رہی ہوں اس حدیث کا، کہ پرندوں کو دیکھیں آپ کی صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام میں جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کیا ان کی کہیں نوکریاں ہیں؟ کیا ان کے کہیں بینک بیلنس ہے؟ کہیں سے جا کے یہ اپنا کھانا خرید کر آتے ہیں؟ کہیں مزدوری کرتے ہیں؟ پھر کیسے ان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے؟ کیونکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو ایسا توکل ہونا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا، اس میں یہ اب دوسری صفت اس میں بتائی گئی ہے کہ والذین، اور وہ لوگ جو یجتنبون، جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کس چیز سے بچتے ہیں؟ کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ تو بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سے وہ گناہ ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ گناہ بڑا گناہ ہے؟ جیسے قرآن میں یا حدیث میں واضح طور پر کسی بھی گناہ کے بارے میں اگر کہا گیا کہ اس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یا پھر جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، مثال کے طور پہ فلاں ہلاک ہو گیا، یا فلاں پر لعنت ہے، یا فلاں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، یا فلاں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا، تو ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ 7 مہلک گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، یعنی انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلے تو شرک ہے، اور پھر جادو کرنا، جادو سے علاج کروانا بھی بڑے گناہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی، اب کسی نے ہم پہ جادو کروا دیا تو لہٰذا اس جادو کو دور کرنے کے لیے پھر جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، تو جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا،
حق کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ناحق اس کا قصور نہیں تھا، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ فورتھ ہے یتیم کا مال ہڑپنا، اور پانچواں سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ آج کل تو اتنی آسانی سے سود ہم لے لیتے ہیں بینکوں سے۔ کئی مسلمانوں کے گھر آج جو بنے ہیں، گھروں کی تعمیریں جو ہوئی ہے سود کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ جاتے ہیں بینک سے لون لیتے ہیں، بیٹیوں کی شادی کرواتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، گھروں کی تعمیر کرواتے ہیں۔ سب سے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے سود لینا، سود کھانا۔ اور 6 نمبر پہ لڑائی کے دوران میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7ویں نمبر پر پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان گناہوں میں پھر سے الفواحش بتایا کہ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچنا۔ بے حیائی کے کاموں میں کون کون سے ہے کہ زنا آ گیا اس میں، جانوروں سے برا فعل کرنا، اور مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا، عورت کے ساتھ، اور اسی طرح ایک عورت کا غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہنا، یا پھر کوئی ایسی تصویریں دیکھنا یا کہانیاں سننا یا ڈرامے دیکھنا یا گانے سننا جس سے مرد اور عورت کی شہوت ابھرے، یہ بھی بے حیائی کے کاموں میں سے ہیں۔ تو وہ جو مومن لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِذَا، اور جب مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری صفت ہے کہ وہ ان کو غصہ آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ آنا ایک انسان کی فطرت ہے، غصہ آئے گا، لیکن مومن اس وقت پہ کیا کرتا ہے کہ غصے کے وقت پہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اس پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت اچھی ایک صفت ہے مومن کی کہ غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہیں بتاؤں کہ جس کے پڑھنے سے غصہ غائب ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ جب 2 لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپ کسی ایک کو جا کے کہیں کہ اچھا چلے بھائی رہنے دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ ایک بار پڑھیں، وہ بالکل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ غصے میں شیطان ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور وہ شیطان جس طرح کہتا جاتا ہے کرتے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ غصے کی وجہ سے کتنی تباہیاں آتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں گھر تک ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومنوں کی صفت بتائی کہ یہ جو ہے نا غصہ آتا ہے تو یہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھیں کہ کتنی دفعہ کریں، بار بار معاف کرتے جاتے ہیں اور یہ بار بار پھر وہی ان کا یہی رویہ ہے، تو ہم کب تک ان کو معاف کریں؟ ایک حد ہوتی ہے نا۔ تو میں بتاؤں کب تک آپ معاف کریں ان کو؟ جب تک آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرتے رہے تو آپ بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ اور اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو غصے کے وقت پر اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پوزیشن اپنی چینج کریں، اور پھر وضو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور جنت کی جو وہاں کی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو اجر بتائے ان کو یاد کریں تو غصہ کنٹرول کرنا پھر آسان ہوگا۔ آیت 38 دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو استجابوا لربہم، جو قبول کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان احکامات پہ لبیک کہتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت ساری نماز لوگوں نے بنا لی ہے، پتہ نہیں فلاں کی نماز ایسی ہونی چاہیے، بچوں کی نماز ایسی ہے، عورتوں کی نماز ایسی ہے، آدمیوں کی مردوں کی اس طرح ہے۔ تو ضرور آپ سب بھی ضرور چیک کریں کہ کیا ہماری نمازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے کہ نہیں، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں بہت پیاری بات، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اس کے بعد پھر
اس کی نیکسٹ صفت بتائی گئی کہ وہ اپنے کام میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یعنی وہ کسی کام کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے یہاں تک کہ آپس میں مشورہ کر لے۔ اور دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں آیت نمبر 159 سورہ آل عمران میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب انہیں خنجر کے وار سے جب ان بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور آپ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ نے حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو اختیار دیا اور کہا کہ اب جو نیا خلیفہ ہے، جو میرے بعد جو خلیفہ آئے گا، اس کا فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم بھی کاموں میں مشورہ کریں، لیکن کس سے؟ اب کوئی ایک جاہل کے پاس چلے جائیں گے، کوئی نادان کے پاس جا کے مشورہ نہ کرے۔ مشورہ کرنے میں بھی دیکھیں ان سے مشورہ کریں کہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ مشورہ کرتے ہیں وہ اس فیلڈ میں تجربے کار ہو، اس کو اس چیز کا علم ہو، تب وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کوئی جا کے ٹیلر سے تو نہیں پوچھیں گے کہ میں گھر بنانے میں کون سا سیمنٹ یوز کروں، پتہ نہیں گھر بنانے میں مجھے کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گھر بنانا ہو تو انجینئر کے پاس جائیں گے، اسی طرح اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو جس چیز میں بھی آپ کو مشورہ کرنا ہے اس انسان سے ہی پوچھے جس انسان کو اس میں تجربہ ہو۔ اور ایک مشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کرتے ہیں صلاۃ الاستخارہ کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں۔ تو بہت سمپل ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور صلاۃ الاستخارہ کی جو دعا ہے سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ صلاۃ الاستخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے بھی خیر مانگیں اور اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں سے، تجربے کار بندوں سے بھی مشورہ کریں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں۔ پھر اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ذرا آپ غور سے سنیں، کون سا مال؟ دیکھیں آپ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے یہ میرا مال ہے، میں اتنی محنت سے کمائی ہوں، اتنی مشکلوں سے کمائی ہوں، اتنا پڑھنے کے بعد یہ جاب مجھے ملا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم جو محنت آپ اور میں کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس جاب کے لیے اور بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، پھر انہیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں، میری ڈگریوں کی وجہ سے نہیں، میرے پاس اسکلز ہے اس کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو دیا ہے رزق اس میں سے خرچہ کرو، اس میں سے لوگوں کے حق ادا کرو۔ تو یہ ساری صفات ان کی بتائی گئی ہے جن کے لیے آخرت میں بہتری ہے، اور وہ ابقا، اور آخرت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے لیے محنت کریں جو خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ورنہ بیوقوفی ہوگا جو اس دنیا میں اپنا وقت بھی لگا دے، اپنی جان بھی کھپا دے، اپنی مال بھی پورا اس میں لگا دے، اور جب یہاں سے جائے تو خالی ہاتھ جائے، کیونکہ یہاں جتنا بھی سامان ہے سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو وہاں کے لیے کریں، وہاں کے لیے ثواب جمع کریں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 39، والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، اصابہم، پہنچتی ہیں ان کو، البغی، ظلم، ہم، تو وہ، ینتصرون، وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے کسی پر تو مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن
اس کی شرط دیکھیں کہ کنڈیشن کیا ہے. آیت نمبر 40 میں بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ وہ جزاء اور بدلہ ہے سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی سے، مثلھا اسی کی مثل. یعنی بدلہ جب لیں گے تو ایگزیکٹلی سیم ہونا چاہیے، ذرا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے بدلہ لیتے وقت. فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک تھپڑ لگایا ہے تو اب آگے والے کو یہ اجازت ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، وہ پلٹا کے اس کو بھی تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن اتنی ہی شدت کی تھپڑ مارنی چاہیے جتنا اس نے مارا تھا. اگر اس نے ہلکا سا مارا تھا اور آگے سے اس نے یہ زور سے لگائی تو یہ بدلہ برابر والا نہیں ہوا، اتنی ہی انٹینسٹی کا ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کچھ بولے ہیں، کچھ کہا ہے جس سے آپ کو بہت، آپ کے دل کو یعنی بہت تکلیف ہوئی ہے، تو آپ بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اتنا ہی کہیں جتنی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اتنے ہی الفاظ کہیں کہ اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہو. اگر اس سے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اس کی تکلیف آپ کی باتوں سے، تو پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں آ جائیں گے. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی سیم ویسے بدلہ لینا تو بہت مشکل ہے. اور اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں بدلہ لیتے وقت تو اس کو یہ ہوش ہی نہیں رہتا. تو یہاں اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایگزیکٹلی سیم اسی طرح کا بدلہ، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے تھوڑا سا بھی اپنے بدلے میں آگے بڑھ کے تھوڑی سی بھی زیادتی کر دی تو اب یہ ظالم ہو جائے گا اور یہ گناہگار ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن دیکھیں کہ دوسرا آپشن بھی ہے. ایک تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، اگر اس نے بدلہ لے لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن فمن، پھر جو عفا، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ، تو اس کا اجر ہے اللہ، اللہ پر، اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے. وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے بدلہ نہیں لینا، وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے اس کو، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ 10 گنا ملے گا یا 70 گناہوں سے ملے گا یا 700 گنا اس کو ملے گا، کہا کہ اللہ کے ذمے ہے. جب کسی بھی عمل کا اجر نہیں بتایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر حساب کے بہت زیادہ، بے حد زیادہ اجر ان کو عطا فرمائیں گے، بے پناہ اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. تو دیکھیں کہ دونوں بھی چوائس ہے، بدلہ لے سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی اتنا ہی ہو. اگر تھوڑا سا بھی اگر زیادہ ہو گیا تو پھر یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی اور اجر سے محروم ہو جائیں گے. لیکن اگر معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں یہاں بھی بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں بھی نوازتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا اجر پکا ہے. تو لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے درگزر کریں. اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور پھر اس کے بعد پھر بھی ہر کسی کے سامنے اس کا دکھڑا روتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو معاف کر دیا، میں بڑی صبر کے ساتھ ہوں. تو یہ کیسے معاف کرنا ہوا کہ آپ تو ہر کسی کے سامنے جا کے اس کا رونا رو رہے ہیں، اس کی عزت اچھال رہے ہیں، اس کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں تو صبر سے ہوں. تو اب آپ معاف کرنے کے بعد اس انسان کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں رکھیں گے، آپ اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں ہر کسی کے سامنے کہتے نہیں پھریں گے. تو یہ ہے اصل دل سے معاف کرنا، یعنی اس انسان کو دل سے معاف کر دینا. اب دل میں آپ کے لیے اس انسان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 41 میں، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. یعنی اگر کوئی مظلوم تھا، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ بدلہ لیتا ہے بالکل برابر والا بدلہ،
یعنی بڑھ کے نہیں لے رہا ہے، ایگزیکٹلی اتنا ہی اگر بدلہ لے رہا ہے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا ان کے اوپر کیا گیا تھا۔ ملامت تو جب ہوتی، پکڑ تو جب ہوتی کہ یہ حد سے زیادہ یا زیادہ بدلہ لے لیتا۔ تو یہاں آیت 41 میں کلیئرلی بتایا گیا کہ اب ان مظلوم پر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے اگر یہ برابری کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور پھر آیت 42 میں انما السبیل، لیکن یہ راستہ صرف یعنی یہ ملامت یا انہی لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں، یعنی جس نے سب سے پہلے ظلم شروع کیا، ملامت تو اس پہ ہونی چاہیے کیونکہ اس نے یہ شروعات کی۔ اگر وہ یہ شروعات ہی نہیں کرتا تو مظلوم کو بھی آگے بڑھ کے بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اصل قصوروار تو جس نے پہلے شروع کیا۔ تو وہی بات یہاں ہے کہ یہ راستہ یعنی یہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے۔ اور پھر اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کوئی جب انسان بدلہ لے رہا ہے تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ کوئی اس کو جا کے کہے کہ تم کیوں بدلہ لے رہے ہو، خاص طور پہ جب وہ برابر کا بدلہ اگر لے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اجازت دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر لیکن معاف کر دیں تو اس کا ذمہ جو ہے، اس کا اجر جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ تو امیجن کریں کہ کیا اجر ہوگا، اللہ نے کیا اٹھا کے رکھا ہوگا کہ یہ بندہ یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، لیکن پھر بھی یہ بس صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے چپ کر جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نہیں نوازیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام کا اعلان فرما دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور حدیبیہ میں بھی آپ نے 80 آدمیوں کو معاف کر دیا، ہم سے ایک آدمی نہیں معاف ہوتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 آدمیوں کو ایک ساتھ معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھی۔ اور وہ جو یہود تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور یہودیہ عورت تھی، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور وہ زہر جو تھا اس کی تکلیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک محسوس فرماتے رہے، لیکن ان سب کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا جو ہے بہت ہی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ آیت 43 وَلَمَن، اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفرا، اور معاف کر دیا، اِنَّ ذَلِکَ، تو بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کون سی 2 کام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے؟ صبر کرنا اور معاف کر دینا، اور ایسا معاف کرنا کہ پھر اس بات کو ہی بھول جانا، وہ بات کو ہی مٹا دینا، اور اس کی جو باتیں ہیں ان کو ڈھانپ لینا، درگزر کر دینا۔ ہمارا معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے قصے کہانیاں دوسروں تک چلتی رہتی ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، لیکن میں معاف کر دی۔ معاف کرنے کے بعد پھر اس کی بات آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، اور پھر صبر کریں۔ صبر کرنا بھی ہمت کے کاموں میں سے ہے، کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو صبر کی نعمت دے دے، جس کو صبر کرنا آتا ہے، تو واقعی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ صبر کرنا انسان سیکھ جائے۔ تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے، اور یہ نبیوں کا کردار رہا ہے، معاف کر دینا اور صبر کرنا۔ یہ بیسٹ کاموں میں سے ہے، یہ 2 جو عمل یہاں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صبر کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ آیت نمبر 44 ومن، اور جسے یضلل اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فما، تو نہیں ہے لہو، اس کے لیے، من ولی، کوئی کارساز، کوئی ولی، من بعدہ، اس کے بعد۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتے ہیں؟ جس کے دل میں ہی خود ہدایت کا شوق نہیں، جو خود ہی دل سے نہیں چاہتا کہ میں ہدایت لوں، جو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں گمراہیوں میں بھٹکتا رہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے
گمراہیوں کے راستے کھولتے جاتا ہے اور ان کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز کی تڑپ ہے، کس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، کس چیز کی اس کو خواہش ہے۔ تو اب یہ گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، یہ خود ہی ہدایت لینا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے لیے گمراہیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جب یہ گمراہی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں تو اب اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اصل ولی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ولی کا مطلب یعنی جو مددگار ہے، جو دوست ہے۔ ہو سکتے ہیں اس کے جو گمراہ ہوا ہے اس کے بہت سارے دوست احباب ہوں، لیکن وہ سارے سہارے جو ہے کمزور ہیں، وہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اصل ولی جو ہے، جو اصل مددگار جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر دیکھیے قیامت کے دن ظالموں کا حال بتایا گیا ہے، میدان حشر کا ایک سین بتایا گیا ہے کہ ظالم لوگ کیا کہیں گے۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، الظالمین، ظالموں کو، لما، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یعنی جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، جس کا ذکر دنیا میں سنا کرتے تھے، جس پر ایمان تو نہیں تھا، لیکن جب اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، حل، کیا ہے، الی مرد من سبیل، کی دنیا میں واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہم دوبارہ واپس جا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم یہاں سے پھر سے دوبارہ دنیا میں جائیں؟ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ ظالم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں کمی کریں، حالانکہ وہ عذاب دیکھ رہے ہیں وہاں پر سامنے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالو۔ وہ کس چیز کی یہاں پہ التجا کریں گے کہ کیا ہم واپس پلٹ کے جا سکتے ہیں، واپس دوبارہ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ اس طرح کیوں کہیں گے؟ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، کیونکہ ان کو وہاں جانے کے بعد پتہ چل گیا کہ دنیا میں اگر محنت کر کے آتے، اگر دنیا میں کوشش کرتے تو وہاں کی محنت، وہاں کے عمل، وہاں کی کوشش آج یہاں پہ جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو وہاں جا کے ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگا، یہ وہاں پہ جا کے ان کی بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں اگر کرتے تو آج یہاں اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں پاتے۔ اب وہاں جا کر پچھتا رہے، اب کوئی حاصل نہیں ہے ان کو، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس، میرے پاس ابھی بھی وقت ہے، یہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر سکتے ہیں، یہاں پر رہ کر اپنے ایمان کو ہم بڑھا سکتے ہیں، یہاں رہ کر ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بتا دیا، فیوچر میں جو ہونے والی بات ہے ان کی بات بتا دی کہ وہ تمنا کریں گے کہ وہ لوٹ کر جائیں اور تاکہ وہ پھر عمل کر سکیں۔ آیت نمبر 45، وَتَرَاهُمْ يُورَدُونَ عَلَيْهَا، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی دوزخ کے سامنے ان کو لا کھڑا کیا جائے گا، اپنی آنکھوں سے وہ خود جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں تو جھکے نہیں تھے، اگر یہاں نہیں جھکے تو وہاں جھکایا جائے گا، لیکن وہاں کس طرح جھکیں گے؟ ذلت کے ساتھ۔ اگر یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے، خوشی سے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتے آج، تو وہاں پہ یہ ذلت اٹھانی نہیں پڑتی۔ تو یہاں نہیں جھکے تو وہاں جھکائے گئے ذلت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ ینظرون، اور وہ دیکھیں گے، من طرف خوین، کن اکھیوں سے، یعنی جھکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے، چوری چھپی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جس سے وہ ڈرتے ہیں وہ چیز ضرور ان پر واقع ہوگی، اور وہ جس کا گمان بھی نہیں کریں گے اس سے بڑھ کر ان پر عذاب لایا جائے گا۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کہیں گے کہ حقیقی خسارہ پانے والے وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے، یہاں جتنے بھی چھوٹے بڑے نقصان ہو جائے اس کی بھرپائی ہو ہی جائے گی، لیکن وہاں کا نقصان جو ہوگا اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی،
اور ساتھ میں کس طرح کا نقصان کہ خود بھی نقصان میں ہے، خود بھی جہنم میں ہے، اور ساتھ میں اس کی فیملی کے ساتھ ان کے لیے بھی ایک خسارے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بھی۔ تو ہمیں اپنی فیملی کو بھی بچانے کا کام کرنا ہے، ان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بننا ہے، کوشش کرنا ہے کہ جس طرح ہم نیکیوں کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں اس طرح ہماری جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان میں بھی اس چیز کا شوق پیدا کریں، ان کو بھی اس کی طرف لائیں، اس میں خود غرض نہ بنے، ان کا شوق بڑھائے، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کے پیچھے لگے رہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر جب خود جل رہا ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جب جلتا دیکھے گا تو اس پہ کیا گزرے گی، تو وہ ایک الگ درد وہاں پہ اس کے لیے ہوگا۔ تو پوری فیملی ایز اے فیملی جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے دین کے راستے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر آخری میں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ دائمی عذاب یعنی ہمیشہ والا عذاب، جو عذاب کبھی نہیں ختم ہوگا۔ آیہ نمبر 46، وما کانا، اور نہیں ہوں گے لہم لیے ان کے من اولیاء کوئی دوست، ینصرونہم جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیتوں میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ جس نے گمراہی کو اپنے لیے پریفر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جس نے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو نقصان میں ڈالا، تو ان کے لیے قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی وہاں سے کوئی راستہ ہوگا کہ وہ وہاں سے بچ نکلے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو گمراہ ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، ہدایت کا شوق دکھائیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، کیونکہ جو ہدایت کا شوق رکھتا ہے، جس سے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پھر ہدایت کے راستے بتاتے ہیں۔ تو جو گمراہ ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں، استجیبوا، تم حکم قبول کرو، تم حکم مان لو، لربکم، اپنے رب کا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، کی وہ دن، لا نہیں ہے، مردہ، پھرنا، لہو اس کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لکم، نہیں ہوگی تمہارے لیے، من ملجائی، کوئی ملجا یعنی کوئی جائے پناہ، یومئذ، اس دن، وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من نکیر، انکار کرنا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قبول کر لو، مان جاؤ۔ یہ نہ انسان یہ نہ کہے کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ اگر ماننا ہے تو اس دنیا میں مان کر دکھاؤ، وہاں جانے کے بعد تو فرعون بھی مان جائے گا، نمرود بھی مان جائے گا، ابو جہل اور ابو لہب بھی مان جائیں گے، تو وہاں کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ماننا ہے تو اس دنیا میں یہاں پر مان کر دکھائیں۔ آج اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، آج وہ بلا رہا ہے، کل ہم اس کو بلائیں گے لیکن وہ نہیں مانے گا، تو ابھی وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ مان جاؤ، حکم قبول کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو اس کا ہٹنا ممکن نہیں ہے، اور اس دن ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں جا کر چھپ جائیں، یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ کہ لوگ تمہیں نہ پہچانیں، یا تم ایسی جگہ جا کر چھپ جاؤ کہ تم کسی کی نظر میں نہ آ سکو، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اور سب کا ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوگا۔ اور اس دن انسان کہے گا کہ این المفر، کی کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، اور اس دن اس کو جواب ملے گا کہ بھاگنے کی تو آج کہیں جگہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو باہر، اگر گھروں کے باہر کوئی مصیبت ہے تو گھروں میں آ کر اپنے آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔
اگر کوئی ایک سٹی میں مسئلہ ہوا ہے تو وہاں سے فرار ہو کے دوسری جگہ کوئی اور سٹی میں چلے جاتے ہیں، ایک کنٹری میں کوئی مسئلہ ہو تو دوسری کنٹری چلے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان فرار حاصل کر کے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپا ہی لیتا ہے، بچا ہی لیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن وہاں تو میدان بالکل سپاٹ فلیٹ ہوگا، تو کہاں جا کر چھپے گا؟ نہ وہاں کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی درخت ہے جس کے پیچھے وہ جا کر چھپ جائے، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ یہ کہ کوئی بلڈنگ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا کہ جہاں جا کر وہ چھپے۔ اور امیجن کریں کہ اگر ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو بتائیے کہ کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ نہیں، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اسے میں بچاؤں گا۔ کس کی جرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ نہیں، میں اسے بچاؤں گا؟ اس دن بس ایک ہی جائے پناہ ہے، وہ ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ دنیا میں جو دعوے کرتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے، ہم بچا لیں گے، وہ کوئی نہیں نظر آئے گا وہاں پہ۔ سب سہارے چھوڑ دیں گے، سب دوست پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی خون کے رشتے وہاں کام نہیں آئیں گے، کوئی نہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رحمت دامن ہی ہے، وہی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آیت نمبر 48 میں فَإِن، پھر اگر، آردو، وہ منہ موڑ لے، وہ اعراض کرے، فما، تو نہیں، ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظہ، کوئی نگران بنا کے، ان، نہیں، علیہ کا، آپ کے ذمے، الا، مگر، البلاغ، کی آپ پہنچا دے۔ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کام بس پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر بھی یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے، تو آپ کی ذمہ داری بس بتانے تک ہے۔ اگر یہ عمل نہیں کرتے، اگر یہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، لیکن اس کی پوچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی کہ وہ کیوں نہیں ایمان لائے تھے۔ اسی طرح رسولوں کے بعد اب یہ کام اس امت کو کرنا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، تو یہ کام، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے گھر سے شروعات کریں کہ گھر والوں تک اللہ کے کلام کو پہنچائیں، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس ضرور لے کر آئیں کہ ہر کوئی قرآن کو بس ثواب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ تدبر کرنا، یہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ ورنہ میجورٹی آف لوگ تو بس یہی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اونلی بس ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارا بھی کام اب یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو اب ان کو تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ذلیل نہیں کرنا ہے، ان کو ہر دفعے یہ باتیں نہیں بتانا ہے کہ تم تو سیکھتی نہیں ہو، تم کو تو اتنا میں بلاتی ہوں قرآن کی طرف، تم کو تو میں یہ سکھاتی ہوں، وہ سمجھاتی ہوں، تم تو سنتی نہیں، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ نہیں، بس پہنچا دے، اس کے بعد وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ لیکن اگر پہنچانے والا کام بھی نہیں کریں گے تو اس پہ پوچھ ضرور ہوگی، ہر کسی سے پوچھ ہوگی کہ کیا اللہ کے کلام کو آگے پہنچایا تھا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں دیکھیں، اور انا، بے شک ہم، اذا، جب، اذقنا، چکاتے ہیں، انسان کو، منا، ہماری طرف سے، رحمتن، کوئی رحمت، فرحا، تو وہ خوش ہوتا ہے، بہا، اس کے ساتھ۔ یہاں ایک انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کو پہنچتی ہے، رحمت سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت، اب جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، صحت ہے، مال ہے،
اسلام ہے، ایمان ہے، گھر بار ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں. تو اب اس میں سے کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے تو اس کا رویہ بتایا گیا کہ کرتا کیا ہے یہ کہ یہ فرحہ، تو یہ خوش ہوتا ہے. خوش ہونا تو اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ نے نعمت دی ہے تو شکر گزار ہونا چاہیے، خوشی اس پہ ظاہر کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ کس خوشی کی بات آ رہی ہے؟ اتراتا ہے، یعنی اس کی خوشی میں کیسی خوشی ہے؟ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے کہ یہ جو مجھے ملی ہے میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے، مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، میں نے اس کے لیے اتنی محنت جو کی تھی، میں نے یہ کیا تو مجھے ملا، میری وجہ سے یہ ہوا، تو وہ اپنی ڈینگے مارنے لگتا ہے اور اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے. اور دوسرا بتایا گیا وَإِنْ، اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے ان کو سیئۃ کوئی تکلیف، بما ساتھ یعنی بسبب اس کے قدمت ایدیہم جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے. یعنی کوئی مصیبت اب اگر اس کو پہنچتی ہے، اور جو مصیبت پہنچتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت کلیئر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا. یہ مصیبت جو پہنچی ہے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے عمل ہی ہوتے ہیں، تو جو ہاتھوں نے بھیجے تھے تو اسی وجہ سے وہ مصیبت آئی. تو اب مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّا، تو بے شک، الْإِنسَانَ کفور، تو وہ پھر بہت ہی کفر یعنی ناشکری کرتا ہے. اب دوسرا یہاں پہ رویہ بتایا گیا، ایک تو جب خوشی ملی تو آپے سے باہر ہو گیا، اترانے لگا. اب یہاں پہ اب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اب کیا کرتا ہے کہ ناشکری، کفریہ باتیں، کہ ایسے ریاکٹ کرتا ہے کہ جیسے زندگی میں اس کے ساتھ کبھی کوئی اچھا وقت آیا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت ہی نہیں دی. جزا فضا کرنا، چیخ و پکار کرنا، گلے شکوے کرنا، کہنا کہ ہائے ہماری کیا غلطی تھی، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو آج ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے. ناشکری کے الفاظ کہنا، یعنی جیسے کبھی اس نے اچھے دن دیکھے ہی نہیں، جیسے اللہ نے کوئی نعمت ہی اسے نہیں دی ہے. دیکھیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور جس پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نعمتوں میں الٹا اتراتا ہے اور مصیبتوں میں ناشکری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ نعمتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، اور جو بھی نعمت مل رہی ہے نا، سب سے پہلی چیز نعمتوں پہ شکر گزاری کرے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسری چیز اس کو استعمال کریں، اور استعمال کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ میرا حق نہیں تھا، میں اس کے قابل نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، ورنہ میری تو اتنی حیثیت تھی نہیں کہ اللہ مجھے یہ نعمت دیتا. تو ان نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کریں کہ یا اللہ یہ تو بس تیرا احسان ہے مجھ پہ، ورنہ مجھے جس طرح کے میرے عمل ہے یا اللہ اس کے حساب سے تو مجھے اگر کوئی نعمت نہ بھی ملے تو میں ڈیزرو کرتی ہوں اس کو. اور آپ دیکھیں لوگوں کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی گریجویٹ ہو جائے یا کوئی پاس ہو جائے، یا کسی نے اپنا ایک نیا گھر لے لیا ہے، کسی نے نئی گاڑی لی ہے، تو دیکھیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو نعمتوں کا ذکر کریں، اس پہ خوشی کا بھی اظہار کریں، لیکن تکبر، اترانا، فخر یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مصیبتوں پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. پھر اس کے بعد للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے آیت 49 میں، اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور کسی کے پاس بیٹیاں ہونا اس کا یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ منحوس ہے، کہ اس کی بس بیٹیاں ہوئے جا رہی ہے.
اور کسی کو بیٹے اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تو یہ بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ بیٹے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بیٹے بھی دیا اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، ان کی کوئی بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ غور سے سنیں، کون کرتا ہے بانجھ؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو بے اولاد کر دیتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ عورت کو۔ کس کے بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بانجھ کر دے، جسے چاہے بے اولاد، اور اس کا قصور صرف اور صرف عورت کو دیتے ہیں، چاہے اس میں آدمی بھی اگر قصوروار ہو تو لیکن پھر بھی عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو علاج کرائیں، شرعی طریقے سے جو علاج ہے وہ علاج کرائیں، اور اسی میں کئی لوگ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں اولاد دینی نہیں ہے، تو پھر اب دیکھیں مزاروں کے چکر لگ جاتے ہیں، فلاں پیر و باباؤں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو لوگ اور اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ تو ان کا امتحان اس میں، جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان کا امتحان یہ ہے کہ اب یہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ان کا امتحان ہے۔ اور جن کے پاس اولاد ہیں ان کا امتحان ہے کہ کس طرح سے تربیت کی، کیا ان لوگوں کو کس طرح کی تعلیم دی، ان کے ساتھ ان کو کیا سکھایا، ان کو دین پہ رکھا کہ نہیں، ان کو دین کی تعلیمات دی تھی کہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سب سے بڑا امتحان کس کا ہوا، جس کے پاس اولاد ہے یا جس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اب اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے۔ اب جس کے پاس اولاد ہے اب ان کے کتنے سوال پوچھے جائیں گے اس اولاد کو لے کر، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کو بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے۔ علیم مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو بیٹیے دینا ہے، کس کو بیٹے دینا ہے، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ دے سکتا ہے، سب کو اولاد دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے کاموں میں حکمت ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے۔ یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، وما کانا، اور نہیں ہے، لبشرٍ، کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا، مگر، وحیًا، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا بھیج کر کوئی رسول، رسول یہاں پہ مراد فرشتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، جیسے الہام کر دینا، کوئی بات کا دل میں ڈال دینا، اور پھر خواب کے ذریعے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پیغمبر اور رسول جو بھی وہ خواب دیکھتے تھے وہ ان کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب ان کو آتے تھے اور وہ بالکل صحیح ہوتے۔ لیکن ہم جو عام انسان جو خواب ہم دیکھتے ہیں، تو خواب کی 2 چیزیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ جو انسان دن بھر میں جس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ بات چل رہی ہوتی ہے، تو جب وہ سوتا ہے تو پھر اس کے خواب میں بھی پھر وہی دیکھتا ہے۔ تو اچھے خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ لیکن نبیوں اور پیغمبروں کو جو بھی خواب آتے تھے وہ شیطان کی طرف سے بالکل نہیں، وہ ہمیشہ ان کو سچے اور اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دکھائے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا تھا
تو ایک تو یہ والی صورت ہو گئی، اور دوسری اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبیوں سے کلام کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کیا تھا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں بات کی تھی، پردے کے پیچھے حجاب میں بات کی تھی۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میں نے بس نور دیکھا ہے، تو وہ جو حجاب تھا وہ ایک نور تھا۔ تو کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل ڈائریکٹ آمنے سامنے نہیں دیکھا ہے، نہ کوئی فرشتے نے، نہ کوئی پیغمبر نے، نہ کوئی رسول نے، نہ کسی اور نے۔ تو جو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا کوئی اور نبی اور رسول، تو یہ آیت دیکھیں دلیل بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف جنت میں جنتی ہی دیکھ سکیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے، اس بیچ میں نہ کوئی حجاب ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، اور یہ سب سے بڑا شرف ہوگا۔ تو جتنے بھی نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اگر بات کی ہے تو وحی کے ذریعے کی ہے یا پھر حجاب، اور تیسری جو کنڈیشن تھی، تیسری جو بات ہے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور یرسل رسولا، رسول بھیج کر۔ رسول سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے، تو اور وہ بھی فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اترتے تھے۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کچھ عرصے بعد آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ تو فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ اور نہ کسی صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ کوئی فرشتے نے، نہ کوئی رسول نے۔ یہ ایک بہت بڑی عقیدے والی بات ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے، اور اس آیت کا ریفرنس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو کہا ہے۔ اب آیت نمبر 52 ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، روحاً، ایک روح کی، یعنی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح کی۔ روح سے اس آیت میں مراد ہے قرآن کی، اور من امرنا، اپنے حکم سے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کنتا، نہیں تھے آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں تھے، تدری، جانتے، ما الکتاب، کی کتاب کیا ہے، والایمان، اور ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے، ولیکن، اور لیکن، جعلناہ، ہم نے بنا دیا اس کو، نورا، نور، نہدی، ہم ہدایت کرتے ہیں، بہی، اس کے ذریعے، من نشاء، جس کو ہم چاہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے، پہلی چیز تو یہاں پہ نور، یہاں پہ روح سے کیا مراد ہے کہ قرآن۔ اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے نبوت ملنے سے پہلے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو یہ ساری باتیں بتائی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہر چیز اگر وہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر نہیں بتاتے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دی کہ نبوت سے پہلے قرآن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی علم نہیں تھا، اور اسی طرح ایمان کی تفصیلات سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے واقف نہیں تھے۔ اور پھر یہاں پہ قرآن کو یہ کہا گیا کہ یہ وحی جو ہے قرآن نور ہے، نور یعنی ایک روشنی ہے۔
دیکھیں جب ماحول ہمارے آس پاس اگر کوئی چیز روشن ہو تو روشنی میں انسان کو ہر چیز صاف نظر آتی ہے. تو یہ قرآن ایک روشنی ہے اور اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہدایت اگر ہمیں چاہیے تو صرف اور صرف ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی مل سکتی ہے. کسی اور کی بایوگرافیز پڑھ کر یا پھر کوئی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے قصے کہانیاں پڑھ کر یا پھر کسی کے ڈرامے دیکھ کر، افسانے پڑھ کر، کسی کی شاعری پڑھ کر ان چیزوں سے بالکل ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کا راستہ تو صرف اور صرف قرآن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اور اگر جس کے پاس یہ ہدایت ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نور نہیں اور وہ اندھیرے میں ہے. تو اندھیرے میں تو انسان پھر بھٹکتے رہے گا، ٹھوکریں کھاتے رہے گا، کنفیوز سا پھرتے رہے گا. تو ہر مومن کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے نور لے، روشنی لے، تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائے، تاکہ وہ گرے نہ، تاکہ وہ بھٹکے نہ. اور یہ روشنی ہر چیز کو واضح کر کے دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسی کو ہدایت دیتے ہیں. تو اب اس میں ہم یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم چلیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے ہدایت دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے، کس کے دل میں شوق ہے، کون ہے جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کون ہے جو حلال طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، کون ہے جو حرام سے بچنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ اور میں خود ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح اور بہتر جانتے ہیں. تو جس میں ہدایت کی تڑپ ہے، جس میں ہدایت کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. تو یہ شوق پیدا کریں، یہ شوق اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، تڑپ دکھائیں. میں اسی لیے بار بار ہر کسی سے کہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن کو اگر یاد کرنا مشکل ہے، تفسیر سیکھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو شوق تو دکھائیں. اگر آپ 100% نہیں دے سکتی ہیں تو کم سے کم 10% ہی کر کے دکھائیں، لیکن کچھ تو اللہ کو دکھائیں آپ کہ آپ چاہتی ہیں ہدایت. لیکن ہم خود ہدایت ہی نہیں لینا چاہتے. ہمارے پاس اتنے ایکسکیوزز ہے کہ ابھی نہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں ہمارے، ابھی تو ہمارے لیے مشکل ہے، ابھی تو ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے. تو آپ بتائیں جب ہم اتنے بہانے بتائیں گے، اتنے بہانے کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت دے گا؟ کیونکہ ہم شوق ہی نہیں دکھا رہے. تو جتنے بھی آپ مصروف کیوں نہ ہو، جتنے ہی آپ کو سمجھ نہیں آتا، بہت آپ میں یعنی آپ کمزور دماغ کے ہیں، آپ بہت مصروف ہے یا بیمار ہے، جو کچھ بھی آپ کی وجہ ہے، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تڑپ تو دکھائیں، شوق تو دکھائیں اس چیز کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو شوق رکھتا ہے اسی کو ہدایت دیتے ہیں. پھر آیت نمبر 53 میں 52 میں ہی لاسٹ کا جو حصہ ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہم دوسری آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اے نبی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ڈیفرنٹ ہو گئی، لیکن اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں، کوئی ایک انسان ہے، اس کے دل میں شرک بھرا ہوا ہے، بدعتیں وہ بہت کرتا ہے، گناہ گار ہے، بھٹکا ہوا ہے. تو اب کوئی اس انسان کو جا کے واعظ و نصیحت کرتا ہے، اس کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کے دل نرم پڑ جائے، اس کو خدا کا خوف دلاتا ہے، اس کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے. تو یہ بھی ایک ہدایت ہے، کیونکہ آپ اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن اس میں دل نہیں بدل سکتے، ہاں لیکن اس کو رہنمائی کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس میں دل بدلنے کی طاقت نہیں ہے.
جیسے نبیوں کا کام، نبیوں کا اور رسولوں کا بھی کام یہی تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو ایک راستہ دکھانا، ان کو بتانا، سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا۔ تو اس میں اور دوسری طرح کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ دل پھیر دینا، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہدایت دو طرح کی ہے، ایک تو رسول اور نبی جو کرتے ہیں، رہنمائی کا راستہ جو دکھاتے ہیں، اور یہ نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ امت کا بھی کام ہے کہ ہر بھٹکے ہوئے، ہر دل جو شرک کر رہا ہے، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو بدعات میں ہے، جو قرآن سے دور ہے، تو اب اس کو واعظ و نصیحت کرے، اس کو بلائیں، اس کا شوق پیدا کریں، اس کو باتیں سمجھائیں، قرآن کا واسطہ دیں، حدیثوں سے بتائیں اس کو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے یہ ہدایت کہ اللہ دل پلٹ دے۔ دل پلٹنے والا کام تو کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے بیچ میں ہے، تو اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے دل، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ اور پھر آیت نمبر 53 میں صراط اللہ، اس اللہ کی راہ کی، یعنی رہنمائی کرو، کون سی راہ؟ اللہ تعالیٰ کی راہ، یہی راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے۔ بے شک لوگ آپ کو کوئی اور راستوں پہ بلاتے رہیں گے، کہیں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے، وہ صحیح راستہ ہے، لیکن صحیح راستہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ راستہ قرآن سے اور حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ ہے کون؟ لہو، لیے اس کے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اور سب چیز کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی کی بتائی ہوئی جو راستہ ہے وہی بالکل صحیح ہے۔ اور الا، سن لو، خبردار، جان لو، اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کے ہی تسیر الامور، کے سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ انسان خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور انسان کے اچھے برے عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے یہ سورت کو مکمل کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔